أهلا وسهلا يا رمضان، شهر الصدقة والإكرام، مرحبا بك رمضان رمضان، أهلا وسهلا يا رمضان. أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي، سأقوم ليلا حتى الفجر، أشكر الله أصلي وأدعو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ سنائیں کیسی؟ الحمد للہ الحمد للہ. چلیے انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس. ریڈی آپ لوگ؟ جی الحمد للہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین الہ آمین. یا رب میرے تمام اعمال اچھے بنا دے، صالح بنا دے، اور انہیں اپنے ہی لیے خالص کر دے، اور اس میں کسی اور کے لیے تیرے سوا کوئی حصہ نہ رکھنا. آمین الہ آمین. جی قرآن مجید کی فضیلت انشاءاللہ. لاسٹ کلاس میں ہم بات کر رہے تھے قرآن حکیم کے بارے میں. جی کہ قرآن حکیم سے انسان اعراض برتتا ہے. کیوں اعراض برتتا ہے؟ اعراض برتنے کی کیا کیا طریقے ہیں، کیا کیا قسمیں ہیں، کس کس طرح سے جو ہے ہم اپنے قرآن حکیم کے ساتھ جو ہے وہ اعراض کا تعلق رکھتے ہیں. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا اعراض میں کیا کیا طریقے تھے، یا انسان کس کس طرح سے قرآن کو چھوڑتا ہے. قرآن کو سننا چھوڑ دیتا ہے، یعنی نہ سنتا ہے اور نہ اس پر ایمان لاتا ہے. پھر نہ ہی اس پر دوسرا طریقہ تھا، دوسری قسم تھی قرآن کو چھوڑنے کی، کہ نہ ہی وہ اگر کچھ سنتا بھی ہے تو نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے. یعنی پہلی بات تو یہ کہ سنتا ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر کچھ سننے کو مل بھی جاتا ہے تو پھر اس پر عمل نہیں کرتا ہے، عمل کی کوشش نہیں کرتا. اور آج تیسری بات انشاءاللہ ہم دیکھیں گے قرآن کو چھوڑنے کی کیا قسم ہے، اس کے مطابق فیصلے نہ کرنا. یعنی قرآن حکیم کس لیے نازل ہوا؟ حکمت کے ساتھ، تاکہ ہماری جو ہے وہ زندگیاں جو ہیں اس کے مطابق گزر سکیں، اور زندگیوں میں خوبصورتی پیدا ہو سکے، زندگیاں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزر سکے. اور اگر ہمیں کوئی مشکلات پیش ہیں زندگی کو گزارتے ہوئے تو ہم ان مشکلات کا حل کہاں سے لیں؟ اس کتاب سے لیں.
تو تیسری قسم جو ہے جو ہم مسلمانوں نے جو ہے اعراض کو چھوڑنے کی اختیار کی ہے، وہ یعنی قرآن کو چھوڑنے کی اختیار کی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرنا چھوڑ دیے ہیں، یعنی دین کے اصولی اور فروعی مسائل میں قرآن کو حاکم نہ بنانا، یعنی کوئی بھی فتویٰ لینا ہو تو علماء کی رائے لینا، یا یعنی اس طریقے سے کوشش کرنا کہ قرآن میں جو حکم ہے نا اس کے کچھ اگینسٹ یا کوئی بڑا جو ہے وہ نرمی والا معاملہ ہو جائے، اور جو قرآن کے جیسے دیکھیں ہم پیچھے ساری شریعت کے احکامات پڑھتے آ رہے ہیں، زنا کا کیا حکم ہے، اس کے لیے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں چوری کی کیا سزا، ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا. تو اس طرح ان میں سے فیصلے نہ لینا، بلکہ کیا کرنا، اپنی پسند کے مرضی کے فیصلے نکالنے کی کوشش کرنا. تو قرآن کو جو ہے قرآن کے فیصلوں کو یا سنت کے فیصلوں کو حتمی فیصلہ نہ سمجھنا، اور ان کا فیصلہ نہ ماننا، اور اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ یہ قرآن یقین کا فائدہ نہیں دیتا، اور یہ کہ اس کے دلائل لفظی ہیں اور یہ علم کا فائدہ نہیں دیتے، یعنی آج کل کے زمانے کے مطابق نہیں ہے، اور صرف الفاظ ہی ہیں، یہ الفاظ کی حد تک ٹھیک ہے لیکن ان پر عمل کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے. قرآن حکیم میں آتا ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے رکے رہتے ہیں، یعنی صاف رکنا، بالکل دور دور رہتے ہیں، قریب نہیں آتے آپ کے حکم کے یا اس کتاب کے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تب ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں، منہ ہی موڑ لیتے ہیں. اور کیا قسم ہے اعراض برتنے کی، کہ قرآن حکیم پر غور و فکر نہ کرنا اور اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، یعنی غور و فکر اس کو بس سننا، لفظوں کی حد تک اس کو سننا، اور چلیں ترجمہ بھی سن لیا، لیکن اس میں غور و فکر نہ کیا، اس کے فہم میں نہ اترے، اور اس کی چیز کی یعنی اس کی معرفت کو چھوڑ دینا، اس کا ارادہ کلام کرنے والے نے اس سے کیا کیا، یعنی کہ اوکے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کے جو الفاظ ہیں یا قرآن کی جو باتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا مقصد ہے وہ باتیں بتانے کا، یا جو مثالیں بیان ہوئی ہیں وہ مثالیں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے، ان چیزوں پر غور و فکر نہ کرنا، بس اس کے لفظی ترجمے یا لفظ تک ہی رہ جانا، یہ بھی کیا ہے، قرآن کو یعنی چھوڑ دینے کی ہی ایک قسم ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بلا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر کفر چڑھے ہوئے ہیں. اس کے ذریعے علاج نہ کرنا، یعنی اب پانچواں طریقہ کیا ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا اس کو، اس کے ذریعے سے علاج نہ کرنا. دلوں کے تمام امراض اور اس کی بیماریوں میں اس کے اس کے ساتھ شفا حاصل کرنے کو چھوڑ دینا، بس کسی اور سے اپنی بیماری کا علاج طلب کرنا اور اس کے ساتھ علاج نہ کرنا. یعنی قرآن حکیم کو کیا بنایا گیا، قرآن میں کیا بتایا گیا کہ اس میں شفا ہے. تو اگر کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی بیماری بھی ہے، چاہے دلوں کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، کچھ بھی ہے، تو کیا کرنا ہے، قرآن کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنا ہے، اور شفا جو ہے وہ اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. جیسے بہت سے سلف صالحین کے لیے آتا ہے، کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی پریشانی یا جسمانی تکلیف وغیرہ ہوتی تو فوراً سورہ فاتحہ پڑھنے لگتے، یا سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے میں جو اس کو پڑھتا ہے اس کے اوپر جادو وغیرہ اثر نہیں کرتا، یا جیسے ہم نے صحابہ کا طریقہ دیکھا کہ وہ سورہ فاتحہ کے ذریعے جو ہے وہ دم کر لیا کرتے تھے، کسی کو بچھو نے کاٹا تو اس سے دم کر لیا. تو جب بھی کوئی بیماری آئی، سب سے پہلے علاج کہاں سے ڈھونڈنا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کر کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب سے علاج ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے. جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بیماری کا جو ہے خود بخود حل نکل آئے گا. لیکن یہ ہے کہ کام کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے، اس کتاب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرنا ہے انشاءاللہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ سب اللہ کے اس قول میں داخل ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں، ہم نے یہ پیچھے آیت پڑھی تھی، کہا ہے نا، سورہ فرقان میں بھی گزری ہے، کچھ دن پہلے ہی گزری ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے قیامت کے دن کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا لیا تھا. تو چھوڑا ہوا سے کیا مراد ہے، پھر جو ہم نے یہ بھی چار پانچ چیزیں دیکھی نا کہ چھوڑا ہونے سے کیا مراد ہے. نمبر ایک کہ اس قرآن کو یعنی پڑھنا ہی نہ، اس سے بالکل اعراض برتنا، اس کو پڑھنے کی کوشش نہ کرنا. نمبر دو، اس کو سننا بھی نہ اس کو سننا اور نہ ہی اس پر ایمان لانا کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں میرے مسئلوں کا حل ہے. اور اس کے بعد اگر سن لینا
تو پھر سن کر اس کے جو احکامات ہیں ان پر عمل نہ کرنا، اور اس کے بعد اگر سن بھی لینا اور ترجمہ بھی جان لینا، لیکن اس پر غور و فکر نہ کرنا، تدبر نہ کرنا، اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ سوچ لینا یہ قرآن تو بڑا مشکل ہے، مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے، تو فہم حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، پھر اپنے معاملات کا اس کے ذریعے سے حل نکالنے کی کوشش نہ کرنا، اپنی بیماریوں میں اس کو شفا نہ سمجھنا، اس سے شفا حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اعراض کی قسمیں ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن سے اعراض کے نقصانات کیا ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بنائے اور روز بروز جو ہے اس میں بہتری پیدا ہوتی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں کہ جن کے بارے میں قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان لوگوں نے میرے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ چلیے پارہ 20 انشاءاللہ آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 20 کھول لیجیے۔ پچھلی آیت سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، پارہ 19 کی جو لاسٹ آیت تھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ تو اس آیت کا تعلق تھا پارہ 20 کی پہلی آیت سے، اس لیے میں نے پیچھے والی آیت پڑھی ہے، یعنی شرک کے بارے میں جو ہے وہ اس ان آیات کے اندر بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، کیا وہ بہتر ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا رب بہتر ہے؟ کون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ تعارف پیش کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے بڑے بڑے بارونق باغ اگا دیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کیسے تعارف پیش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ وہ جنہوں نے آسمان سے بارش برسائی، زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور پھر اس بارش کے ذریعے سے جو باغات اگائے اور درخت وغیرہ جو اگائے۔ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہیں اگا سکتے۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ حق سے انحراف کرتے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی، یعنی کہ ایک آڑ بنا دی؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بھلا ان میں سے اکثر کچھ جانتے نہیں ہے۔ بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ یعنی اوپر تو مخلوقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں فوراً کس چیز کا ذکر آ رہا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یعنی مشکلات ہوتی ہیں، جیسے پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ جب انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا مثال بیان کرتے ہیں کہ جب سمندر کے اندر جاتا ہے اور کشتی میں سوار ہوتا ہے، درمیان سمندر میں پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے، جب یعنی ڈر ہوتا ہے نا وہاں پہ کہ کوئی مدد کو نہیں پہنچے گا، تو وہاں خالص ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے، تو پکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سنتے ہیں۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کو یہ نہیں جتلاتے کہ تم نے تو خشکی میں تو تم مجھے مانتی نہیں ہو، یہاں پر کیوں مجھے پکارے ہو؟ وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی، جیسا بھی دل ہو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دعا سنتے ہیں، اور خشکی پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دعا سنتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے یا اس کا دل کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، نیک ہے یا بد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے کس کی پکار کو، جب یعنی انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے، بالکل بے بس ہو جائے، کوئی اس کی مدد کو نہ ہو، ایسے بے کس انسان کی پکار کو جبکہ وہ بالکل مخلص ہو کر اللہ کو جو ہے پکارتا ہے، تو اس کی پکار اس وقت کون سنتا ہے؟ اس کو اس وقت مشکلوں سے گھرے ہوئے جو یعنی وہ دلدل میں پھنس رہا ہوتا ہے، اس دلدل سے باہر کون لاتا ہے؟ اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، بالکل نیچے گر چکے ہوتے ہوئے تمہیں زمین سے اٹھا کر اللہ کہاں پہنچا دیتا ہے؟ آسمان پہ پہنچا دیتا ہے، تمہیں خلافت دے دیتا ہے۔ کون ہے وہ جو تمہیں خلافت دے دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کیا اللہ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے
اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند و بالا برتر ہے۔ بھلا کون ہے جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا؟ اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ، یعنی اتنے سارے دلائل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اب اگر تم بھی سچے ہو تو کیا کرو کہ دلیل لے کر آؤ۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عالم الغیب ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری یعنی کہ جو خصوصیت ہے، میری جو صفت ہے، اس کے اندر کوئی شریک نہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ اگر ہم نبیوں یا رسولوں کے بارے میں کہتے ہیں نا، انبیاء اور رسول بھی باتیں جانتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا یا اس نبی نے ایسے کہا، تو انہوں نے کیسے کیا؟ جیسے ہم نے حضرت خضر کے واقعات پڑھے، یعنی کیسے ان کو سب کچھ علم ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ خود عالم الغیب ہیں، یعنی سارے غیب کا جاننے والا، یعنی غیب ہے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور ہے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو اگر انبیاء کچھ جانتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم الغیب میں سے کچھ حصہ ان کو دیا جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں، یعنی اللہ اگر نہیں بتائیں گے تو وہ کچھ نہیں بتا سکیں گے ہمیں، یعنی پھر انبیاء بھی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں۔ تو پھر عالم الغیب کون ہوا؟ پھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ انبیاء جو ہے وہ بھی عالم الغیب ہے۔ نہیں، عالم الغیب کون ہوتا ہے؟ جس کا غیب خود، یعنی جس کا ہوتا ہے غیب۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہی واحد و یکتا ہے اپنی اس صفت میں بھی۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جو جتنے بھی انبیاء وغیرہ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے اللہ تعالیٰ ان کو اس میں سے کچھ علم عطا کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ سب عالم الغیب ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ سبحان اللہ، صاف ستھری حدیث موجود ہے، لیکن پتہ نہیں ہماری آنکھوں میں کیوں نہیں، نظر کیوں نہیں آتی ہے ہمیں ایسی حدیث۔ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا، اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ہے کہ آسمانوں زمین میں غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ آسمان و زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گلو کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا کوئی اور پیغمبر عالم الغیب ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، پیغمبروں کی بات تو ایک طرف، اب جو ہم لوگوں نے کر رکھا ہے، ہم تو بزرگوں کے سے کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی عالم الغیب ہیں، انہوں نے غیب میں جھانکا اور انہوں نے دیکھا کہ فلانے شخص کی قسمت میں جو ہے وہ ایک بیٹی تھی، تو انہوں نے اس کو بدلوایا اور بدلوا کر جو ہے بیٹا عطا کیا۔ تو اس جو ہے وہ بزرگ کی قبر کے اوپر جانا چاہیے، نظر نیاز چڑھانی چاہیے، ضرور بیٹا عطا ہوتا ہے۔ اللہ کو اوپر کبیرہ، کسی کو یہ جرت نہیں ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیب کے اندر جھانک سکے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ستارے 3 مقصد کے لیے بنائے: آسمان کی زینت، رہنمائی کا ذریعہ، اور شیطان کو سنگسار کرنا۔ لیکن اللہ کے احکام سے بے خبر لوگوں نے ان سے غیب کا علم حاصل کرنے، یعنی کہانت کا ڈھونگ رچا لیا۔ مثلاً کہتے ہیں جو فلاں فلاں ستارے کے وقت نکاح کرے گا تو یہ ہوگا، فلاں فلاں ستارے کے وقت سفر کرے گا تو ایسا ایسا ہوگا، فلاں فلاں ستارے کے وقت پیدا ہوگا تو ایسا ایسا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جیسے ہم سنتے ہیں نا قسمت کے حال، یا ہم دیکھتے ہیں ستارے کیا کہتے ہیں، اس کا ستارہ بڑا گردش میں ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ڈھونگ ہیں، یہ سب ڈکوسلے ہیں، یعنی خود ساختہ باتیں ہیں۔ ان کے قیاسات کے خلاف اکثر ہوتا رہتا ہے۔ ستاروں، پرندوں اور جانوروں سے غیب کا علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، جس کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ضرورت ہے، کیا ہمیں، جب ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس میں ہدایت مانگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں ہمیں کیا خصوصیات بتائی تھی متقی پرہیزگار انسان کی یا کامیاب ہونے والے کی؟ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہاں جی جو چیزیں ہماری آنکھوں سے معاف ہیں وہ غیب ہیں، بلکہ غیب پر یقین کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ غیب صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے۔
اور اس پر ہم ہر اس چیز پر یقین رکھتے ہیں جو جس کا تعلق علم الغیب سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہیں تو ان کو لے کر آؤ، اور ان کے ساتھ جو ہے دلیلیں بھی لے کر آؤ کہ کس کس طرح سے وہ تم کہہ سکتے ہو کہ وہ معبود ہے، اور میرے ساتھ جو ہے وہ یعنی میرے ساتھ جو ہے وہ شریک ہے چیزوں کی تخلیق میں۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کی کوئی غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، یعنی قبروں میں سو رہے ہیں۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کس دن کون سا دن ہوگا جس دن قیامت ہونی ہے، اور کس دن سب کو قبروں سے نکال کر کھڑا کر دیا جانا ہے۔ جب وہ اپنی عاقبت کے بارے میں نہیں جانتے تو وہ تمہاری زندگی کے فیصلے کیسے جان سکتے ہیں؟ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا پھر ہم نکالے جائیں گے؟ کافروں نے کہا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا پھر ہم نکالے جائیں گے؟ ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا۔ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤ گھات سے دل تنگ نہ ہوں، اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے، اور اگر سچے ہو تو بتلا دو۔ جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہو۔ یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑا ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تم مانگ رہے ہو، یعنی قیامت کے بارے میں جو تم جلدی ڈالتے ہو کہ قیامت جو ہے کب آئے گی، تو عین ممکن ہے کہ جو ہے قیامت بالکل قریب آ لگی ہو۔ جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہوں۔ یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں سے بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ تو ناشکری کا پھر ذکر آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ناشکرے لوگوں میں شامل نہ کرے، شکر گزار لوگوں میں شامل فرمائے۔ شکر گزاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ شکر گزاری نعمتوں کو کیا کرتی ہے؟ دوام بخشتی ہے۔ تو جو شکر ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مزید عطا کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُكُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے دل چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَكُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا، وہ بڑا ہی غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس آپ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے۔ یعنی ساری باتوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ زندگی گزارنے کا اتنا خوبصورت سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے قبضے میں سب کچھ ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی تخلیق کرتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کا یا دیگر قوموں کا آپ کے ساتھ کیا رویہ ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں، سب چیزیں بتا کر، اور یعنی ان کی جو ہے وہ خواہشوں کا اظہار کے بارے میں بھی بتا کے وہ چاہتے کیا ہے آپ سے نا، کہ اختلاف ہی وہ رکھنا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کا اختلاف پڑا ہی رہے۔ تو آپ کے لیے کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی باتوں پر اپنا دل کو برا نہ کریں، ان لوگوں کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ایسے ہی رہیں گے۔ تو جنہوں نے ہدایت لینی ہوگی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہدایت دے دیں گے۔ آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا، وہ بڑا ہی غالب اور سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی ان کے بارے میں بالکل جو ہے آپ اپنے ذہن کے اوپر کوئی بوجھ نہ رکھیے، اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریے۔ آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے۔ یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں، یعنی آپ کے دل میں اپنے دین کے لیے کوئی شک پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے دین پر یقین رکھے کہ ایک سچے رب کا دین ہے اور یہ سچا دین ہے۔ ان لوگوں کی باتوں کو ان کے سپرد کر دیں۔ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو، جبکہ وہ پیٹھ پھیرے روگرداں جا رہے ہوں،
اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کن لوگوں کے لیے یہ آیتیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر کون بن جاتے ہیں؟ مسلمون بن جاتے ہیں، مسلمون میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی سرنڈر کر دیتے ہیں اپنی خواہشات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ یا رب جو تیرا حکم سمعنا و اطعنا، جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس آیت کے اندر جو یہ جانور کا ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ دابۃ الارض، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی جب یہ آ جائے گا تو پھر قیامت جو ہے ثابت ہو جائے گی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے قیامت کا وہ پھر ثابت ہو جائے گا۔ اور جب قیامت نے آنا ہوگا تو کیا ہوگا؟ دابۃ الارض ہوئے گا، یعنی ایک بہت بڑی یہ نشانی ہے کہ دابۃ الارض جو ہے یعنی ایک جانور پیدا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، یعنی ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ یہ والا جانور جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جانور نکل ہے۔ سب سے پہلے نشانی جو ظاہر ہوگی وہ ہے سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت جانور کا نکلنا، یعنی چاشت کا وقت ہوگا جب یہ جانور جو ہے وہ زمین سے نکل آئے گا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے فوراً ہی بعد ظاہر ہو جائے گی، یعنی ان دونوں کے ظاہر ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہوگا، فوراً جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی دوسری نشانی بھی، اور پھر قیامت واقع ہو جائے گی۔ وہ لوگوں سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ یہ جانور کیا ہے؟ باتیں کرے گا، یعنی کیا ہوگا؟ آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں دکھلائے گا کہ لوگ اللہ کی نشانیوں اور آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ جب سب کے سب آپ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے، اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا اور کچھ بول نہ سکیں گے۔ کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کریں، اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی مطلب خوبصورت بات ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دن اور رات کے مقاصد بتا رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی کہہ سکتا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے پہلے کہ رات ظاہر اندھیرا ہوتا ہے تو رات سونے کے لیے، دن جو ہے وہ کام کے لیے، تو پھر ہم نے اس روٹین کو چینج کیوں کر لیا؟ اگر ہم جانتے ہیں تو اس روٹین کو کیوں چینج کر لیا ہم نے؟ آج دیکھیں ہم لوگ ساری رات جاگتے ہیں، غیر مصرف کاموں میں اپنا وقت جو ہے وہ لگائے رکھتے ہیں، ضائع کرتے رہتے ہیں، اور جو ہی صبح ہونے کے قریب ہوتی ہے تو ہماری آنکھ لگ جاتی ہے اور پھر ہم دن چڑھے سوتے ہیں۔ یہی حال ہمارا رمضان کے اندر ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو رات ساری جاگتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دن بھر سوئے رہتے ہیں۔ تو نہ ایسے روزے کا فائدہ ہے کہ دن بھر انسان غفلت میں جو ہے وہ پڑا رہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی اور نیکی کا خیر کا کام کر سکے۔ تو طریقہ کیا ہونا چاہیے انسان کا؟ رات کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے انسان وہ کام کرے، یعنی سوئے۔ آج بھی دیکھیں وہ لوگ کامیاب ہے، اگر آپ کامیاب لوگ جو یعنی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نا دنیاوی لحاظ سے بھی جو کامیاب ہیں، اگر آپ ان کی بھی جو ہے وہ دیکھیں گے نا لائف کی، ان کی لائف روٹین کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صبح ارلی مارننگ اٹھنا ان کی عادت ہے، اور ارلی نائٹ جو ہے سونا ان لوگوں کی عادت ہے۔ تو اس میں کامیابی ہے انسان۔ اور نیند کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو ارلی نائٹ کی نیند ہوتی ہے نا وہ سب سے بیسٹ نیند ہوتی ہے، اور جو صبح کی نیند ہوتی ہے وہ بجائے اس کے کہ انسان کی نیند پوری کرے یا جو اس نے نیند کا مقصد ہے وہ پورا کرے، الٹا کیا ہے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ تو آپ ضرور کسی نہ کسی بھی کامیاب شخص کی زندگی کے بارے میں دیکھیں۔ ہمارے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی رول ماڈل ہیں، لیکن اگر دنیا کے لوگوں کے بارے میں جان کر جو کامیاب ہے تسلی ہوتی ہے یا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ان کو بھی دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سب کی روٹین بھی ایک چیز میں جو ہے وہ مشترک ہے، وہ کیا ہے کہ صبح جلدی اٹھنا اور شام کو رات کو جلدی سونا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی، رات کو عشاء کے بعد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے کہ عشاء کے بعد یعنی جاگنا پسندیدہ نہیں ہے، سوائے اس میں کہ کوئی طالب علم ہے اس نے علم حاصل کرنا ہے، یا کوئی جو ہے علم کی مجلس ہے، علم سیکھنا مقصد ہے، یا کوئی ضروری خیر خواہی کی بات ہے، یا یعنی کوئی ایسا کام ہے امپورٹنٹ کہ جو کرنا ضروری ہے تو جاگا جا سکتا ہے۔ ادروائز رات کو جلدی سونا جو ہے وہ پسندیدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو رات کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟
پھر اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سونے کے لیے، تو انشاءاللہ رات کے وقت سونا ہے، رات کو جاگنے میں نہیں ضائع کر دینا انشاءاللہ۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، کیا ہوگا؟ جو چاہے گا یا نہیں چاہے گا، سب کے سب جو ہے وہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے، یعنی عاجز و پست ہو کر پیش کیے جائیں گے۔ آج تو بڑا ہم لوگ تکبر کے ساتھ اکڑ اکڑ کر زمین پر چلتے ہیں نا، ہماری جو ہے وہ ناک ہی سیدھی نہیں ہوتی ہے، تو اس دن کیا ہوگا کہ سب عاجز اور پست ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، اور آپ پہاڑوں کو اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کریں گے لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ ہے کاریگری اللہ کی، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے باخبر ہے۔ جو شخص نیک عمل لائے گا اسے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ دن اس کی گھبراہٹ وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ یعنی کون بے خوف ہوگا اس دن کی گھبراہٹ سے؟ نیک عمل کرنے والا۔ اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اونڈے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے ہو۔ اللہم لا تجعلنا منکم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر برائی کرو گے تو برا انجام پاؤ گے، لیکن اس میں بھی تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا ہوگا، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی۔ جتنا ظلم کیا ہوگا اتنا ہی جو ہے سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا، یعنی مکہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بنایا؟ حرمت والا بنایا۔ تو حرمت والا ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس میں خون ریزی کرنا، ظلم کرنا، شکار کرنا، درخت کاٹنا، حتیٰ یعنی کہ یہ جتنی بھی جو ہے نا چیزیں، یعنی اگر ایک پودا ہے، پودے کے اوپر کانٹا ہے، پھول تو پھول، کانٹے کو توڑنا بھی جو ہے وہ منع ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس کو حرمت والا مہینہ بناتی ہیں۔ تو مکہ کی جو حرمت ہے اس کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کہ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا، یعنی اس کی اپنی کوئی حرمت نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرمت والا جو ہے وہ شہر بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز ہے۔ اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں، فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا۔ پیچھے حضرت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے بھی یہی پسند کرتے ہیں کہ وہ اس کے مطیع اور فرما بردار رہیں، مسلمین بن جائے۔ تو ہمیں مسلمین اپنے آپ کو کہلوانے میں یا سرنڈر کیے ہوئے کہلانے میں یا اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے کہلانے میں مطلب کیوں جھجک ہے نا، کیوں شرم ہے ہمیں، کیوں ہم یہ چیز اپنی یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا نہیں کرنا چاہتے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی حکم دیا تو ہم مطیع فرما بردار ہو کر فوراً اس حکم کو تسلیم کر لیں، مسلمین میں شامل ہو جائیں، اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ یہ دوسرا حکم کیا دیا؟ پہلا کیا کہ اللہ کی فرما برداری کروں، دوسرا قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا۔ تو اب اگر کوئی ہدایت پاتا ہے یا سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو بہک جائے گا تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا یا خبردار کرنے والا ہوں۔ تو اگر تو ہدایت پانی ہے، یعنی اب جیسے قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، تو اگر ہدایت ہم ان آیات سے لیں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، نہیں لیں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے۔ پڑھنے والے نے تو صرف پڑھنا ہے، پڑھنے والے نے تو صرف پیغام دینا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لو گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ آخری آیات میں ہمارے لیے بھی احکامات ہیں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطیع فرما بردار بننا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی آیات کو جو ہے پڑھنا ہے، اور پڑھنے میں آج ہم نے دیکھا نا اعراض کی قسمیں کیا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف پڑھنا نہیں ہے، تلاوت نہیں، بلکہ صرف ترجمہ بھی نہیں، بلکہ اس میں غور و فکر بھی کرنا ہے، تدبر بھی کرنا ہے، یعنی اس کی تفسیر کو بھی جاننا ہے کہ کیا حکم، کس حکم کا کیا مطلب ہے، اور یہ میری زندگی میں کیسے لاگو ہو سکتا ہے۔ اور پھر نہ صرف پڑھ کر فہم حاصل کر کے تدبر کر کے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ پھر اس کو اگلے سٹیپ پر لے کے جانا ہے، یعنی اپنی زندگی کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں انشاءاللہ تعالی۔ اور ہدایت حاصل کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا، یعنی اگر کوئی نیکی کا کام کرنا ہے تو یہ نہیں سوچنا کہ کسی پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ہی ذات کے لیے اس کو سمجھنا ہے کہ میں اپنے ہی ذات کے لیے کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح برائی سے بچنے کے لیے یہ نہیں کرنا کہ کسی دوسرے پر یعنی کوئی احسان ہے، بلکہ اپنی ہی ذات پر جو ہے وہ اپنی ہی ذات کو ہم نقصان سے انشاءاللہ بچائیں گے اگر ہم ہدایت کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ سورہ قصص
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ توسین میم، حروف مقطعات۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں، یعنی فائدہ ہوگا ان باتوں کا، لیکن کن کو؟ جو ایمان لائیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتے رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ پیچھے بھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور اب اس صورت میں تھوڑا اور زیادہ تفصیل کے ساتھ ہوگا۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیے، یعنی وہ قوم جو پہلے کی حالت میں بالکل جو ہے وہ غلامی کی حالت میں ہے، ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، ان کو ذلت سے نکال کر عوام بنا دیں، سبحان اللہ، اور انہی کو وارث بنائے اور زمین میں ان کو اقتدار بخشے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا کوالٹی ہے، وہ کسی کو بھی اٹھا کر جو ہے وہ اپنے کام کا بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر وہ کوالٹیز خود بخود پیدا کر دیتے ہیں جو اس کام کے لیے چاہیے ہوتی ہیں۔ اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ اب حامان کون تھا؟ یہاں حامان کے بارے میں ذکر آ رہا ہے۔ حامان فرعون کا وزیر تھا اور اس کا ہر کام میں یعنی مددگار تھا، جیسے وزیر ہوتا ہے، یعنی جب بھی کوئی منصوبہ بندی کرنی ہوتی تھی، کوئی پلاننگ کرنی ہوتی تھی تو حامان جو ہے وہ اس کو مشورے دیتا تھا اور اس کی تمام پلاننگ میں اس کی مدد کرتا تھا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اور انہیں کو وارث بنا، یعنی بنی اسرائیل کو، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشے، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا، یعنی ڈر تھا نا انہیں، اس کو فرعون کو خواب آیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو اس کے اقتدار کا حصے دار بن جائے گا، تو یہ ڈر تھا انہیں کہ اس ڈر سے بچنے کے لیے کیا کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو وہ مار دیتا تھا کہ کہیں وہ بچہ، یعنی وہ اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہو اور بڑا ہو، اس سے پہلے ہی میں اس کا کام تمام کر دوں۔ ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، اور پھر تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے پاس ہی واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان سب کے لیے رنج کا باعث بنے۔ واقعی فرعون اور حامان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی جب فرعون کی بیوی آسیہ جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لے کے گئیں تو انہوں نے کیا کہا فرعون کو کہ اس کو نہ مارے، یعنی ایک اس بچے سے، اتنے تو بچے جو ہیں وہ مار دیے ہم نے اور ابھی جو بھی ہوئے جا رہے ہیں وہ بھی مارے ہیں، تو ایک اس بچے کو زندہ رہنے دیتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ یہی وہ بچہ ہو تو یعنی جس نے آپ کا جو اقتدار چھیننا ہے، تو کیوں نہ، کیونکہ ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی تو اس نے کہا کہ کیوں نہ اس کو ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں، یعنی اپنی اولاد کی طرح رکھ لیں، تو اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے، یعنی دونوں کو نہیں پتا تھا کہ آخر کو حقیقت کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تدبیر کا حصہ ہے۔ وہ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جاتا تھا، یعنی ظاہر ہے ماں ایسی سچویشن میں کیا کنڈیشن ہوتی ہے ماں کی، ایک ذرا سا بچے کو باہر کسی کام سے بھیجے تو دل جو ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ جلدی بس بچہ واپس آ جائے، تو کہاں کہ اس کو بالکل دشمنوں کے ہاتھوں میں دے دی تھی، اور وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے، یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل کو نہ تھامتے تو عین ممکن تھا کہ وہ اپنے جو ہے وہ اس غم میں صبر نہ کر پاتی اور کسی نہ کسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تدبیر ہے یہ ظاہر ہو جاتی، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی رہی، اس طرح کے دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا۔ اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر دی۔ اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیرخواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے، یعنی اب دیکھیں ایک کام جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کتنے لوگ اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں نا، یعنی کہ ایک کام صرف ایک بندے کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ایک بندہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ پیچھے سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہوتا ہے، ہر کسی کا اس میں حصہ ڈلا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ماں کا حصہ ہے، پھر مطلب ان کی بہن کا کتنا بڑا حصہ ہے، آسیہ کا کتنا حصہ، علیہ السلام آسیہ کا کتنا حصہ ہے، اور اس کے بعد کہ فرعون کا اپنا کتنا حصہ ہے کہ وہ خود ہی ان کی پرورش کر رہا ہے، وہ خود ہی ان کو پال رہا ہے۔
تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس طرح ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور ان کی نشو و نما مکمل ہو گئی تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، یعنی شیطان کی وجہ سے یہ ہوا، اس نے میرے دل میں ایسا خیال ڈالا۔ وہ یعنی کیونکہ ان کا اپنا ارادہ یا اپنی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، انہوں نے تو صرف اس بندے کو احساس دلانے کے لیے جو ہے وہ ایک مکہ لگا دیا۔ وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ سبحان اللہ۔ پیغمبروں کی اتنی خوبصورت صفت ہے، ذرا سی خطا غلطی ہوتی ہے فوراً دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنے لگتے ہیں اور فوراً اپنی غلطی کے اوپر شرمندہ ہو کر توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے۔ دیکھیں استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی پتہ نہیں کس طرح ہم پکارے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ الفاظ ہمارے پسند آ جائیں، تو بدل بدل کر جو ہے وہ استغفار کی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو ہمیں ضرور یاد کر لینا چاہیے۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، ذرا سی غلطی ہوئی، کوئی چھوٹا سا غلط کام ہو گیا، فوراً اللہ سے کہہ دیا ربی، اے میرے رب، بڑے پیار کے ساتھ قریب ہو کر، اے میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ ربی انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے غلطی کر کے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھی ہوں، غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، معاف کر دیں آپ۔ جتنا زیادہ یعنی محبت کے ساتھ پکاریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں، پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ معاف کر کر کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو پھر کیا چیز ہمیں استغفار سے روکتی ہے؟ مطلب کیوں ہم استغفار نہیں کرتے؟ جتنا زیادہ استغفار اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا موقع ملے گا، اتنی زیادہ فراوانی کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں آئیں گی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، تو میری بخشش فرما۔ تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ دیکھیے فرما دی، مغفرت مانگی، مغفرت فرما دی۔ تو ہمارے لیے بھی کیا حکم ہے، جب بھی چھوٹی سی غلطی ہونی ہے انشاءاللہ فوراً اللہ سے رجوع کر کے توبہ استغفار کر لینا ہے۔ بے شک وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ بندہ جب یہ قول کہتا ہے یعنی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسکراتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر تھا کہ سوار ہونے کے لیے آپ کے سامنے سواری لائی گئی۔ آپ نے جب اپنا پاؤں رکاب میں ڈال دیا تو بسم اللہ کہا، پھر جب ٹھیک طرح سے اس پر بیٹھ کے تو الحمدللہ کہا، پھر کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یعنی سواری پر بیٹھنے کی دعا پڑھی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے تابع کیا اور ہم از خود اس کو اپنا تابع نہ بنا سکتے تھے، اور بلا شبہ ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ پھر 3 بار کہا الحمدللہ، یعنی پھر 3 بار الحمدللہ کہا، پھر 3 بار اللہ اکبر کہا، پھر کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ والی دعا۔ کیا کہا؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انی ظلمت، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں ہی ظالم ہوں، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، تو تم مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں جو گناہوں کو بخشتا ہے۔ اے اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے، بلا شبہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش سکے۔ پھر آپ ہنسے۔ آپ سے کہا گیا امیر المومنین، آپ کس بات پر ہنسے ہیں، یعنی کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، یعنی پورا پروسیجر صحابہ سنتوں کا کتنا اتباع کرتے تھے نا، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا سیم ایز اٹ از 100% ویسے جو ہے وہ بیٹھے ہیں، اور پھر ایون مسکرا بھی رہے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مسکرائے تھے۔ ہم میں سے کوئی ایسے کرے تو کیا سوچے گا، لوگ کیا کہیں گے، یعنی بغیر کسی وجہ کے میں مسکرا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ تو جب پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں مسکرائیں، تو آپ نے کہا تھا سمپل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا تھا جیسے کہ میں نے کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے بھی تھے، تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر ہنسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تیرے رب کو اپنے بندے پر تعجب آتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیار آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیران ہوتے ہیں
اور خیرت سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مسکراتے ہیں. تعجب آتا ہے جب وہ کہتا ہے اغفر لی ذنوبی، یعنی اے میرے رب میرے گناہ بخش دے، میرے گناہ معاف کر دے. کہ بندہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کیوں تعجب کرتے ہیں، یعنی کہ دیکھو میرے بندے کو پتہ ہے، اس یہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، تو اس لیے یہ میرے سے پکارا ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ اپنے بندے پر تعجب کرتا ہے جب وہ کہتا ہے لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. تو یہ والی دعا بھی انشاءاللہ یاد کرنی ہے ہم نے استغفار کی دعائیں جو ہیں وہ گروپ میں شیئر کی گئی تھی، دعا کارڈ استغفار کا، اس کے اندر یہ دعائیں موجود ہیں. تو استغفار کی یہ اس دعا کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب کوئی انسان استغفار اس طرح کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے تعجب کرتے ہیں بندے پر. کیا ہے اس استغفار کا مطلب؟ نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو میرے گناہ بخش دے، بے شک تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے. بندے کے یہ کلمات سن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے پہچان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے بخش بھی سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ہماری چیز کہ ہم جان لیں اتنی پیاری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تو استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العلی العظیم الحی القیوم انہ هو الغفور الرحیم، وہ بھی غفور الرحیم ہے. قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا اس کے بعد میں اب کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. سبحان اللہ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا تو فوراً اللہ سے وعدہ بھی بنا لیا. کیا وعدہ کیا؟ کہ آپ نے جو میرے پر اتنا بڑا کرم کیا، رحم کر دیا، مجھے معاف کر دیا ہے، تو اب میں بھی آئندہ کبھی ایسا کام جو ہے وہ دوبارہ نہیں کروں گا. دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانگتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکا یک دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکارا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے، یعنی کل جس کمزور آدمی کی وجہ سے جو ہے دوسرے آدمی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ لگایا، اب وہی وہ آدمی دوبارہ کسی نہ کسی سے الجھ رہا ہے، پھر پکار رہا ہے مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟ تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، یعنی جو ہی اس پر حملہ کرنے کا سوچا تو وہ آدمی کیا کرنے لگا، اے موسیٰ کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے، تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح نہیں کرنا چاہتا. یعنی فوراً وہ آدمی جو ہے اس نے ان کو کل والی جو حرکت تھی وہ یاد کرا دی. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا موسیٰ علیہ السلام سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے، یعنی بادشاہ تک جو ہے بات پہنچ چکی ہے کہ تم نے اس طریقے سے جو ہے فرعون کے بندوں میں سے ایک بندے کو مار دیا ہے، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے اور سہمتے نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعا کی، پھر دعا کی. سبحان اللہ. قال ربی نجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے. یعنی پیغمبروں کی اتنی خوبصورت صفت ہے، بار بار دعا پلٹتے ہیں ہر بات کے لیے. کس سے دعا مانگتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. لوگوں سے نہیں. کوئی بھی چیز مانگ رہے کیا کر رہے ہیں؟ جب بھی کوئی مشکل آئی ہے، پریشانی ہے، فوراً سب سے پہلے کس سے مانگیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگیے. مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. قولا ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام جا کے پوچھتے ہیں تم دونوں کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی پورے سب لوگ تو کنویں سے پانی پلانے، تم دونوں کے پیچھے ایک سائڈ پر رکی اور اپنے جانوروں کو روک رہی ہو. قولا تھا، ان دونوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. ان دونوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانور کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ سارے چرواکے والے اپنے جانور کو پانی پلا کر نکال نہ لے جائیں. یعنی کھڑی ہو کے انتظار کرتی رہتی ہے حیا کے مارے کہ کب یہ سب لوگ اپنے جانور کو پانی پلا کر یہاں سے جائیں تو پھر ہم آگے بڑھ کر جو ہے وہ پانی پلائیں. یعنی مردوں کے بیچ میں گھس کر جو ہے وہ جا کر اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی. سبحان اللہ. حیا کا تقاضا ہے نا. اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی، یعنی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جو ہے ہمارے والد آئیں پانی پلانے کے لیے کہ بہت بوڑھے اور بزرگ ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں ہی پانی پلانے کے لیے آنا ہوتا ہے. اور دیکھیں حیا کے مارے پیچھے سائڈ پر رک کر انتظار کرتی رہتی ہے اپنی باری کا. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دیکھیں خود کتنے محتاج ہیں
کتنی مشکل کا شکار ہیں، نجات کے لیے بھاگ رہے ہیں، بے یار و مددگار ہے سبحان اللہ، اور وہاں پہنچ کر بھی اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے سبحان اللہ، اتنی خیر خواہی کہ وہاں جا کے دوسروں کے مسئلے جو ہے وہ حل کروانا شروع ہو گیا، پانی پلانے میں مسئلہ ہے تو ان کے جانور لے کر کتنی یعنی نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے، ان کے جانور کو پانی پلا دیا اور پانی پلا کر چپ کر کے آ کے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا اور دعا کیا کرے سبحان اللہ۔ آج کے بارے میں نا بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری، تو اس یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ ہے میرے پروردگار، یعنی اب میں محتاجی کی ایسی کنڈیشن پر ہوں اس ٹائم، نہ کچھ کھانے کو پاس ہے، نہ کوئی رہنے کو گھر ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کوئی خاندان ہے، کوئی چیز جو مطلب نعمت کہا جا سکتا ہے، کوئی نعمتوں میں سے کچھ ہے ہی نہیں سبحان اللہ، بے یار و مددگار بالکل۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آج تو جو بھی چیز تو مجھے عطا کر دے گا نا، میں اس کا محتاج ہی ہوں، یعنی محتاجوں کی طرح میں اس کو لوں گا، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو ایسے ہی انسان کو ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب کرنے والا، خیر کو ایکسپٹ کرنے والا، خیر کو جذب کرنے والا، جو خیر اللہ کی طرف سے ہے اس کو خوشی خوشی جو ہے انسان کو قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ دعا جو ہے لوگ اکثر وظیفے مانگتے ہیں ہمارے مسئلوں کا حل، تو دیکھیں کوئی بھی چیز چاہیے، رزق کی کمی ہے یا کچھ بھی، کوئی بھی مسئلہ نہیں حل ہو رہا، تو یہ دعا جو ہے یہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے، اس دعا کے ذریعے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاء اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا، اور جس نے تنگ دست پر آسانی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کر دے گی، یعنی جو ہم نے پیغمبر کی صرف سے سیکھا نا کہ لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، ان کی دیکھیں مشکل تھی، کتنی مشکل تھی ان کی، انہوں نے ان کی مشکل دور کر دی، ان کی تکلیف کو آسان کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر اپنے ایسے بندے کے ساتھ کیا کرتے ہیں جو دنیا میں کسی دوسرے مومن کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا، اور جس نے تنگ دست پر آسانی کی اور اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گی، یعنی دونوں میں آسانی ہوگی، تو اگر آپ کسی کی تنگی دور کر سکتے ہیں یا اس کے لیے آسانی کا معاملہ کر دیتے ہیں، تو جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے، جب تک کہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے سبحان اللہ۔ تو دیکھیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں مدد کے لیے پکارے گا تو ہی اس کی مدد کو پہنچے گے، خود آگے بڑھ کر والنٹیئر کرنا چاہیے۔ دیکھیے میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھ سے کام لے لیجیے، کتنی خوبصورت صفت ہے نا، یعنی کہ خود کو پیش کر دینا، والنٹیئر کر دینا خیر کے کاموں کے لیے۔ تو جب تک ہم دوسروں کی مدد میں لگے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہماری مدد میں لگے ہوتے ہیں۔ آپ اس چیز کو نوٹس آپ نے کیا ہوگا یا کریں گے کہ جب بھی یعنی ہم کسی کی مدد کے اندر یا کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو بے شک دیکھنے میں ہمارا وقت لگ رہا ہوتا ہے، ہماری انرجیز لگ رہی ہوتی ہیں، وہی کام کبھی ہمیں ہمارے ذہن میں یہ وسوسہ بھی آ سکتا ہے کہ وہی کام اگر ہم جو ہے وہ اس کی جگہ کوئی اور کام کر لیں اپنی ذات کا یا اپنی زندگی کا، تو کتنے فائدے میرے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی مدد کرتے پھرے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پھر رک جاتے ہیں۔ تو رکنا نہیں ہے، بلکہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر ہم ابھی کسی کے کام میں اس کی مدد کر رہے ہیں یا اس کی مدد کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو جب تک ہم مدد کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہماری مدد میں لگے ہوئے ہیں سبحان اللہ۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے تو کیا کرنا ہوگا، لوگوں کی مدد کرنی ہوگی، لوگوں کے کام کا بننا ہوگا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، یہ دیکھیں پہلے بھی حیا کی وجہ سے پیچھے رکی نہیں، اب پھر حیا کا ذکر آ رہا ہے، تو حیا کے ساتھ یہ نہیں چلتی ہوئی، یعنی اتنی خوبصورت اللہ کو یہ کوالٹی ان کی لگی، اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن کے اندر مطلب بیان فرما دیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، تو چال کا ذکر ہو رہا ہے، چال کیسی ہونی چاہیے ہماری، شرم و حیا والی، صرف لباس ہے شرم و حیا والا نہیں بلکہ چال بھی شرم و حیا والی ہونی چاہیے، اکڑ اکڑ کر چلنا، پیر پٹک پٹک کر چلنا، زور زور سے تیز تیز دوڑ دوڑ کر چلنا، یا جو ہے مردوں کے درمیان سے ہو کے چلنا، یہ حیا کی نشانی نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے کیا ہے جو ہے ہماری جو صحابیات تھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کیسے چلتی تھی، سائڈ پر، یعنی جو راستے ہیں راستوں کی سائڈ پر چلتی تھی، بیچ بیچ میں سے ہو کے گزر کے نہیں، رش کے بیچ میں نہیں گھستی تھی بلکہ سائڈ پر ہو کر گزرا کرتی تھی۔ تو یہ چال جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو با حیا چال جو ہے وہ پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے سبحان اللہ۔ وہ عورت کہنے لگی
کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا آپ کو اجر دیں. سبحان اللہ. اب اللہ سے کیا کہا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں فقیر ہوں اللہ، میں محتاج ہوں، جو بھی تو مجھے خیر دے گا میں اس کا محتاج ہوں. تو اب کیا ہوا ہے؟ نہ کسی سے اجرت مانگی ہے، نہ اجرت کی نیت سے کام کیا ہے، نہ کوئی فائدہ لینا مقصد تھا، بس ان کو مدد محسوس ہوا کہ یہاں پہ میں اپنی مدد دے سکتا ہوں، یہاں پر میں اپنا جو ہے وہ اپنی سروسز پیش کر سکتا ہوں. کر دی مدد ان کی اللہ کے لیے. لیکن کوئی ان کو امید تو نہیں تھی نا کہ وہ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مجھے اس کی اجرت دیں گے. نہیں، سکون سے بیٹھ کے جا کے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ کی محنت یا آپ کی نے جو مدد کی ہے یا آپ جو کسی کے کام آئے ہیں اس کا آپ کو کیسے اجر دینا ہے. اجر بعض اوقات فوراً نہیں ملتا، اور نہ ہی اس صورت میں ملتا ہے جس میں ہمیں توقع ہوتی ہے. اجر بعض اوقات اور بہت سی صورتوں میں مل جاتا ہے، یا کسی ایسے موقع پر مل جاتا ہے جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو یا ہم بہت زیادہ ضرورت مند ہوں. تو اب کیا ہوا ہے؟ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا اسباب پیدا کر دیے ہیں. سبحان اللہ. اسباب پیدا کیے اور وہ بھی یعنی کہ جو ہے آگے جو ہے اس ایک سبب کو یوز کرتے ہوئے دیکھیں، اس ایک سبب کی وجہ سے پوری یعنی زندگی کا ساتھی بھی مل جائے گا، کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جائے گا، گھر کا انتظام بھی ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو ایک چھوٹی سی مدد کی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا کرم کیا. اوکے. کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں. موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلو. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے، شعیب کے پاس گئے، اور جب مدین میں تھے نا تو شعیب کے پاس گئے اور جا کر ان کو سارا کچھ بتایا. کیا بتایا؟ کہ کیا کیا واقعہ ہوا ہے، میں کیسے بھاگ کر یہاں پر آیا ہوں، تو میرے پاس بے یارو مددگار ہوں، سارا کچھ بتایا. تب انہوں نے کیا تسلی دی ان کو کہ تم پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، تم اللہ تعالیٰ ان ظالم لوگوں کے ہاتھ میں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لیں گے. نجات پا گیا تو ظالم قوم سے، یعنی اب تم یہاں تک آ گئے ہو تو دراصل کیا ہے، تم اس قوم سے نجات پا گئے ہو. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی تو ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. سبحان اللہ. یعنی کتنی سمجھدار خاتون تھی نا کہ ایک صرف ہلکی سی ملاقات میں یعنی انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی جو ہے امانت دار ہے اور مضبوط جسم کا مالک ہے، طاقتور ہے، اور اوپر سے ضرورت مند بھی ہے، تو کیوں نہ اس کو اپنے گھر میں ہی نوکر کے طور پر یا خدمت گزار کے طور پر رکھ لیں. اس کے باپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. یعنی اب جب والد کو اندازہ ہو گیا کہ اتنا جو ہے وہ شریف اور اتنا جو امانت دار انسان ہے تو اپنی بیٹیوں کے لیے میں ایسا ہی انسان چننا چاہیے، تو فوراً فیصلہ کر لیا کیا کہ میں یعنی سبحان اللہ نا، سبحان اللہ کتنی حکمتیں چھپی ہیں اس چھوٹی سی بات میں کہ دیکھیں والد ہیں اور بہت بزرگ ہیں اور دو بیٹیوں کا ساتھ ہے. سبحان اللہ. اور ایک عام مطلب ایک انسان آیا ہے جو بالکل بے یار و مددگار ہے، جس کے پاس نہ کوئی گھر ہے نہ باہر ہے، نہ پتہ ہے کہ اس کا خاندان کون ہے، مطلب کسی چیز کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے، صرف دو خصوصیات جاننی اس کی کہ وہ ایک ٹھیک ہے مضبوط ہے، توانا ہے، اور دوسرا امانت دار ہے، یعنی امین ہے اور شرم و حیا والا ہے. یعنی یہ چیزیں دیکھی اور فوراً فیصلہ کر لیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیں گے. یعنی کوئی جو ہے گارنٹی نہیں مانگی، کوئی ایسی چیز نہیں مانگی، کوئی خاندان کا حوالہ نہیں مانگا، کوئی حسب نسب نہیں مانگا، کوئی یعنی کہ مال و دولت نہیں پوچھا تمہارا اسٹیٹس کیا ہے، گھر بار بھی ہے کہ نہیں ہے، کما کتنا لیتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں پوچھی، بلکہ کیا کیا فوراً پیشکش کر دی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرط یہ کہ شرط رکھی، ایک شرط رکھی. وہ کیا رکھی؟ بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ آپس میں قول و قرار ہو گیا، ایک طرح سے کانٹریکٹ ہو گیا. کیا کانٹریکٹ ہوا کہ 8 سال تک آپ میرے گھر میں ملازمت کریں گے میری، اور 8 سال پورے ہونے کے بعد یا اگر آپ 10 کرنا چاہیں تو 10 سال کے بعد کیا ہے آپ کو آپ کے ساتھ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح کر دوں. سبحان اللہ. یعنی کتنی بڑی آفر تھی، کتنا بڑا کانٹریکٹ جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں ہو رہا ہے. سبحان اللہ. کہاں بھی یارو مددگار، نہ سر پر چھت ہے نہ کچھ ہے، مطلب کتنی غور طلب بات ہے نا، حیران کر دینے والی بات ہے کہ ایک لمحہ انسان کیا ہوتا ہے
اور وہ دینے والا رب ایک کن فرماتا ہے اور آپ کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیتا ہے، یعنی اتنا با اختیار رب ہے وہ، سبحان اللہ۔ اور پھر بھی ہم اس سے نہیں مانگتے ہیں، اور بے دل اگر مانگے بھی تو اتنی بے دلی سے مانگتے ہیں، یقین ہی نہیں ہوتا ہمارے دل کے اندر۔ تو یقین سے مانگنے والوں کے ساتھ بھی اس طرح کے معجزے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے، اور یہ جو قول آپس میں ڈیسائیڈ کیے ان کے اوپر نگہبان کس کو بنا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی بنا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے چلا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، کہا جاتا ہے کہ 8 نہیں بلکہ 10 سال پورے کیے تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں ہے کہ انہوں نے 10 سال پورے کیے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا، تو اسے طور کی جانب ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جسے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطبے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی ہوں، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک۔ اور حکم دیا گیا، پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا۔ یعنی دیکھیں پیچھے سارے واقعات آئے ہیں، سیم وہی واقعات ہیں، لیکن اب ان واقعات میں تھوڑی تھوڑی تفسیر زیادہ ہے، تھوڑی زیادہ ایکسپلینیشن کے ساتھ ہے۔ تو کیا ہوا، جو ہی وہ سانپ بن گیا تو ڈر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ڈر کر کیا ہوا، پیچھے کو بھاگے۔ اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یعنی اتنی تیزی سے ڈر کر بھاگے سانپ سے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ علیہ السلام پلٹا، خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا، پھر بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ بھی نہ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو ہے، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی سنی ہی نہیں، یعنی کہ کیا انجانی سی نئی نئی باتیں تم کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ آخری انجام کار کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی الہ کو نہیں جانتا، یعنی یہ پہلی بار میں نے سنا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں۔ حامان ذرا یعنی اب مذاق اڑانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کس طرح؟ حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک عمارت اونچی تو بنواؤ، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا، یعنی حق نہیں تھا ان کا کہ وہ گمنڈ کرتے، اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے اختیار کریں گے، اور تم ان میں اچھی اور بری چیزیں دیکھو گے۔ میں نے کہا، کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا کوئی زمانہ آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حیران ہوئے نا، کیونکہ اتنی خیر پھیل گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دور دور تک اسلام پھیل رہا تھا، ہر طرف اسلام کا بول بولا ہو رہا تھا، تو وہ حیران ہو گئی کہ کیا اتنی خیر پھیلنے کے بعد کوئی شر کا وقت بھی آنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے، جو شخص ان کی بات مانے گا وہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کے اوصاف بتا دیں، یعنی ان کی خصوصیات بتا دیں تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہماری قوم سے ہوں گے، یعنی ہمارے مسلمان ہوں گے اور ہماری ہی زبان بولیں گے۔ میں نے کہا، اگر مجھے ان کا یہ زمانہ ملے تو آپ مجھے کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو
لازم پکڑنا۔ میں نے کہا اگر ان کی جماعت نہ ہو اور نہ کوئی امام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان سب فرقوں سے الگ رہنا، اگرچہ تجھے کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے، حتیٰ کہ تجھے اسی حال میں موت آ جائے۔ یعنی کسی جو گمراہ کن لیڈر ہوں گے نا ان کے پیچھے نہ لگنا۔ یعنی آج دیکھیں ہر کوئی جس کو دیکھو ایک لیڈر بنا پھر رہا ہے، اور جس کو دیکھو ایک اپنی الگ جو ہے 1.5 کی مسجد بنائی ہوئی ہے، اور اپنا جو ہے وہ ایک الگ فرقہ بنایا ہے، اور اپنے اپنے امام کو یا اپنے جو ان کے لیڈر ہیں اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور ان کے اگینسٹ جو ہے بات سننا بھی پسند نہیں کرتے، اور ان کے کسی حکم کا جو ہے وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس کے حکم کی کو جو ہے پیچھے نہیں چھوڑتے، اور اس کا حکم جو ہے اس کے اوپر سر جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے سر جھکانے کا حکم ہے ایسے ہی ان کے آگے سر جھکا کے پھرتے ہیں کہ جو لیڈر نے کہا بس وہی دین ایمان ہے، بس وہی سب کچھ ہے، وہی اس نے صبح کہا تو صبح ہے، اس نے رات کہی تو رات ہے، اس نے دن کہا تو دن ہے، اس نے سفید کہا تو سفید ہے، اس نے سیاہ کہا تو سیاہ۔ سبحان اللہ، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں ایسی عقیدت اور ایسی محبت رکھنے کا حکم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر اس طریقے سے ہم عمل کریں، نہ کہ جو دیگر لیڈر زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں ان کی۔ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات تھوڑی میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں امام کی اطاعت کا کہا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی جماعت کی صورت میں ہوتا ہے تو جیسے کچھ مسلمان اگر اکٹھے ہیں کہیں پر تو اگر ان کا ایک امام ہے تو اس کی ہم بات مانیں گے، اس کی اطاعت بھی ہم پر فرض ہے، لیکن وہ اطاعت اس معاملے میں فرض نہیں ہے جس میں وہ قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو، لیکن اس کے علاوہ اگر اس کی ہر بات جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو پھر اس کی اطاعت جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایسے عمرہ بھی ہوں گے، یعنی ایسے لوگ عامر یعنی ایسے جو ہیں وہ بادشاہ وغیرہ ہوں گے، عمرہ بھی ہوں گے، ان کی حیبت کی وجہ سے ان کی بات کو رد نہیں کیا جائے گا، وہ آگ میں بزرگ گھسیں گے اور ایک دوسرے کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو یہ سب کیا ہے کورپوریٹ قیامت کی نشانی، اور یہ اب ہو رہی ہیں ہمارے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں آنکھیں بند کر پیروی کر کے آنکھیں بند کر کے پیروی کرنے والا نہیں بننا، یعنی جو کسی نے کہا بس اس کے پیچھے لگے، نہ تحقیق کی، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ حقیقت حال کو جاننے کی کوشش کی، بس جس نے ادھر لگا دیا آنکھیں بند کیجیے، یہ تو لیڈر صاحب ہیں، یہ تو جی ہمارے امام صاحب ہیں تو یہ جو کہیں گے وہ سچ ہی ہوگا، اور ان کے پیچھے لگ کر وہی کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، ہمیں آنکھیں کھول کر قرآن اور سنت کے اندر ان کے جو لیڈر جو بات کہتے ہیں اس کو قرآن سنت کی روشنی میں دیکھ کر اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کو ماننا ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں اس کو اپنی زندگی میں بالکل شامل نہیں کرنا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت و رحمت بنا کر، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، یعنی آپ اتنے سال پرانی بات ہے یہ، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے، تو یہ خبریں آپ کو کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے جو ہے غیب کے علم کو جانتے ہیں اور آپ نے غیب کے اندر جھانک کر یہ خبریں اپنے لیے نکال دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ خبریں کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خبریں دے رہے ہیں۔ اور تم تور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کر دو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ مگر جب ہمارے ہاتھ سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اس کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے، یعنی چیلنج کرنے کو کہا جا رہا ہے ان کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پھر یہ تمہارا چیلنج کیا، تمہارا مطالبہ پورا نہیں کرتے، تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب بھی ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتين، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا، یعنی 2 بار دیا جائے گا۔ یعنی اہل کتاب میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے کیسا اجر ہے؟ اس کے لیے دگنا اجر ہے، بے وجہ اس کی ثابت قدمی کے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کے بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ پچھلے پارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا کہ برائی کو بھلائی سے دور کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے، ان لوگوں کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا ایسا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی کسی کو ہدایت دینا تمہارے اختیار یا تمہاری خواہش پر مبنی نہیں ہے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی ایک ڈفرنٹ سی چیز ابھی دیکھنے کو ملی ہے نا، کہ جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں، یعنی ہدایت کس کے لیے، ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اور جو ہدایت کو قبول کرنے والا ہوگا۔ یعنی قبول کون کرنا چاہے گا ہدایت؟ وہی جو طلبگار ہوگا۔ تو جو پھر طلب کے لیے سچا ہوگا وہ ہدایت مانگے گا بھی، اور جو ہی ہدایت کا کوئی جو ہے نظر آئے گا اس کو اس پر عمل بھی کر لے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی، تو یہاں ہم نے کیا دیکھا کہ ہدایت کو جو ہے پانے کے لیے ہدایت کو قبول کرنا بھی ہوتا ہے۔ صرف ہدایت جو ہے سن لینا، ہدایت کی باتیں سن لینا جو ہے، یا جو ہے اس کو مانگ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے قبول بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو قبول کیسے کریں گے ہم؟ یعنی جتنی زیادہ ہدایت، جو بھی چیز ہم سنیں گے ہدایت کی، یا کوئی ایسی چیز جس کو جو یعنی سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتی ہوگی، اللہ سے قریب کرتی ہوگی، جو ہی ہم اس کے بارے میں سنیں گے تو انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے جائیں گے، شرح صدر اللہ سے مانگتے رہیں گے۔ جو ہی شرح صدر ہوگا تو انشاءاللہ کیا ہوگا، وہ ہماری ذات کا حصہ بنتی جائے گی۔ تو ہدایت کو قبول کرنے والا بننا ہے۔ جتنی زیادہ ہدایت قبول کرتے جائیں گے، اپنے دل کے اندر گنجائش جو ہے اتنی زیادہ بڑھاتے جائیں گے ہدایت کے لیے، اور جتنی زیادہ جو ہے وہ ہدایت اندر جذب ہوتی جائے گی انشاءاللہ عمل بھی جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید سے مزید کی توفیق دیتے جائیں گے، اور مزید سے مزید جو ہے ہدایت کا راستہ آسان ہوتا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اولم نمکن لکم حرما آمنا، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اتراتے ہیں، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا، جب ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو، اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں گے لوگ اس دن کو جب وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ کول جن پر پسپا ہوگا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا
جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کا کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا۔ اللہ اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا؟ اس وقت وہ کوئی جواب نہ سوچے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں، اللہ پاک ہے اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اولا سے مراد کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، کبھی سورج نہ نکلے، تو اللہ کو سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں، یہی تو اللہ کے سوا کون سا وہ معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا کر دے تاکہ اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تمہیں کچھ سوچتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بن سکو۔ سبحان اللہ۔ تو دوبارہ رات اور دن کی تفریق کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جہاں سورج بہت کم وقت کے لیے نکلتا ہے، اور تو ان کے اندر جو زندگی ہے، مطلب زندگی تو چل رہی ہے لیکن زندگی ان ممالک کی نسبت جو ہے بہت مطلب اس کی کوالٹی وہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جو دیکھیں جہاں وہ مطلب وہ علاقے جن کے اندر سورج اپنی پوری آب و تاب سے نکلتا ہے، اپنے ٹائم پر آتا ہے، اور یعنی دن بھی نکلتا ہے وہاں پہ، رات بھی ہوتی ہے، دن کے بھی اوقات لمبے ہوتے ہیں، رات کے بھی اوقات لمبے ہوتے ہیں، یعنی ترتیب کے ساتھ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسموں کا نظام بنایا وہاں پر وہ ہوتا ہے۔ تو ان میں دیکھیں زندگی کی کوالٹی نظر آتی ہے وہاں پر کہ زندگی یعنی کہ خوبصورت ہے، اپنے وقت پر سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں پر ہر وقت رات رات رہتی ہے وہاں دل بھی کتنے ڈرے ڈرے سے، دبے دبے سے، سہمے سہمے سے رہتے ہیں۔ ابھی بھی دیکھیں اگر کبھی موسم خراب ہوتا ہے، اندھیرا اندھیرا ہو جاتا ہے تو کتنا دل کی کیفیت بھی کیا ایک دم سے بدل جاتی ہے نا، نہ کوئی کام کرنے کو دل کرتا ہے، دل کرتا ہے بس چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہیں، اور کم ہمتی سی ہونے لگتی ہے۔ موسموں کا بھی انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے، رات اور دن کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی پیاری بات بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہیں تو سورج ہی نہ نکالیں اور سارا سارا دن ہی جو ہے وہ رات کا رہے، اور اگر اللہ چاہیں اور تو رات ہی نہ لے کر آئیں تو پھر کیا کرو گے؟ تو اللہ نے جو تقسیم بنا کر دی ہے اس کو ہمیں بہت خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو ڈھالنا چاہیے۔ رات کے وقت رات کے کرنے والے کام، دن کے وقت دن کے کرنے والے کام۔ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو
اتنا خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، یعنی اکڑ نہ، تکبر نہ کر، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اپنے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے۔ یعنی دیکھیں آج بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کسی بڑی پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم طبیعت کے اندر جو ہے سرکشی سے آنے لگتی ہے، خود کو مالک کل سمجھنے لگتا ہے، ہر چیز کے قابل سمجھنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں جو بہترین فیصلے کرنے والا ہوں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس مقام تک پہنچایا۔ تو اگر اللہ کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی ہو تو ان کو اپنی جو ہے وہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں سیلف میڈ ہوں یا میری محنت کا صلہ ہے یا میری محنت کی کمائی ہے یہ ساری، نہیں، وہ اللہ کا خاص فضل تھا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ آپ کو محنت کی بھی توفیق نہ دیتا، اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ آپ کو علم بھی نہ دیتا، تو پھر کہاں سے اتنا کچھ کما کر لے آتے؟ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا فضل ہے۔ تو کیا تھا یہ قارون کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص تھا، یہ فرعون کی قوم میں سے نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص تھا، اور اس نے کیا تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ خزانے عطا کیے ہوئے تھے۔ خزانوں کی کتنی طاقت تھی، خزانے کس طرح تھے کہ خزانوں کی جو کنجیاں تھی، یعنی خزانے نہیں، ان کی کنجیاں جس صندوقوں کے اندر اس نے ڈال کر بند کر کے رکھا ہوتا تھا، ان صندوقوں کی کنجیاں بھی اتنی بھاری تھی کہ اس کو جو ہے ایک دو آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، بلکہ جماعتوں کی، یعنی جماعت مل کر پوری اس کو اٹھاتے تھے، کافی سارے لوگ مل کر اس کو اٹھاتے تھے، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا کرتا تھا، اپنے اس سارے مال و متاع اور کنجیوں کو اونٹوں پر سوار کر کے پورے یعنی کہ علاقے کا چکر لگاتا تھا تاکہ لوگوں کو اپنی جو ہے وہ مرغوب کر سکے اپنی طرف، اور ان کو دکھا سکے، اپنی شیخی بگاڑ سکے کہ میرے پاس کتنا مال و دولت ہے۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے بھی زیادہ، اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ ایک روز اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا، جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قانون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ یعنی اس کے مال و متاع کو دیکھ کر لوگوں کے اندر بھی ہرس پیدا ہوگی، لوگوں کے اندر بھی جو ہے وہ لالچ پیدا ہوگی۔ تو ہرس جو ہے دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے، کبھی بھی یہ انسان سے جو ہے وہ ہٹتی نہیں ہے۔ مال کی ہرس ایک ایسی ہرس ہے کہ جو ختم نہیں ہوتی ہے کبھی بھی انسان کے اندر سے، کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت جو ہے وہ انسان کے اندر ضرور رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے، زندگی اور مال کی محبت۔ یعنی اتنے بڑھاپے میں جا کر بھی اس کو یہ فکر ہوتا ہے مجھے اور زندگی مل جائے، اور یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے پاس مال اور زیادہ ہو جائے۔ کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو ملا ہے، یہ بڑا نصیب والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یعنی جو کچھ اللہ عطا کرتے تھے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو، وہ اس کے مقابلے میں، یعنی یہ جو قارون کا خزانہ ہے یہ اس خزانے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ آخر کار ہم نے اس سے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اس کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا ہے۔ یعنی تکبر کی نشانی، تکبر کا جو انجام ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنی انسان اپنے آپ کو اوپر کی چیز سمجھتا ہے اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ اندر کو، نیچے کو جو ہے وہ گراتے ہیں، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل تک اس کی منزلت کی تمنا کرے تھے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوں، کہنے لگے کہ افسوس ہم بھول گئے اللہ اپنے بندوں پر میں سے جس کا چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دنسا دیتا، افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر کبھی بھلا نہیں پاتے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی بھلائی کرے گا، جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو یہاں برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا وہ عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا انصاف کرنے والا ہے تو انصاف میں وہ کیا کرے گا؟ اگر کسی کا انصاف کو دیکھنا ہو تو کیا کرے گا؟ یعنی نیکی، اگر نیکی ہے تو اس کو بھی اسی کٹہرے میں کھڑا کرے گا، یعنی اتنا ہی اس کا اجر، اور اگر برائی ہے تو اتنا ہی اس کا اجر۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات
کتنی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل انصاف کس طرح ہے کہ نیکی کرنے والے کو بڑھا کر دے رہے ہیں اور جو برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ صرف اتنا ہی معاملہ کرنا ہے جتنی اس نے برائی کی ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو بات ہے لا یریدون علوا فی الارض، اس بات کو انڈرلائن کریے، بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے لیے کہ اپنے آپ کو بہت اونچا اونچا بنا کر نہیں رکھنا چاہیے ہمیں، بڑے بڑے بن کر، یعنی اپنے ذات میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، اپنے آپ میں بڑا فخر کرنا، اپنے آپ میں بڑا، اپنے آپ کو کوئی مطلب اعلیٰ مخلوق تصور کرنا نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. اونچے اونچے بن کر جو ہے وہ اس طرح رہنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے سامنے اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو کیا رکھنا چاہیے، خود کو عاجز بنا کر رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے عاجز بندے جو ہیں وہ پسند ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم جمع ہوگے تو کہا جائے گا اس امت کے فقراء اور مسکین کہاں ہے. جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم نے کیا عمل کیے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم آزمائش میں ڈالے گئے تو ہم نے صبر کیا اور تو نے اموال و حکومت کا والی ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو بنایا تھا. اللہ عز و جل فرمائے گا تم نے سچ کہا، بس وہ لوگوں سے قبل جنت میں داخل ہو جائیں گے اور حساب کی سختی مال و حکومت والوں پر رہ جائے گی. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس دن ایمان والے کہاں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے نور کی کرسیاں رکھی ہوں گی اور ان پر بادلوں کے سائے کیے جائیں گے. وہ دن مومنوں پر دن کی ایک گھڑی سے بھی زیادہ مختصر ہوگا. تو کیا یاد رکھنے کی بات ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بہت مال و متاع نہیں بھی دیا اور فقیری مسکینی کی حالت ہے یا بہت زیادہ جو ہے اسٹیٹس ہائی نہیں ہے، تو بھی الحمدللہ کے ساتھ زندگی گزارنے ہے. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن جو ہے انجام ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا میں فقیر و مسکین کی زندگی گزارتے ہوئے ہیں. وہ جنت میں سب سے پہلے دیکھیں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ان کا حساب ہی نہیں ہوگا، بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو جس حال میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے اس پر اس رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے اور ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے آپ کو جو ہے سرنڈر کر کے رکھنا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیے کہ جس نے یہ قرآن آپ سے پر فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے. بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں. اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس چیز کے فرما روائی سوائے اس کے چہرے کے. فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. سبحان اللہ. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کے. اور فرما روائی کس کی ہے، یعنی حکم کس کا چلے گا، اسی کا، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. سورہ رحمان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو فنا ہے، تیرے رب کا چہرہ یعنی خاص چہرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ جو ہے اس کو بقا حاصل ہے. صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، باقی ہر چیز دنیا کی جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے. سورۃ العنکبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، یعنی زبان سے کہہ لیا لا الہ الا اللہ تو بس بات کمپلیٹ ہو گئی؟ نہیں، بلکہ کیا ہے ان کو آزمایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ تو آزمائش جو ہے یہ ضروری ہے، یعنی ہر انسان پر اس کی استطاعت، اس کے حیثیت، اس کے درجے، اس کے مرتبے کے مطابق جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ آزمائش ضرور آتی ہے.
آتی کیوں ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہے، دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ ہم اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں، یعنی صبر کا دامن تھام کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر کی روش اپناتے ہیں اور اپنے معاملات کو بہتر کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنا محاسبہ نفس کرتے ہیں، یا بلکہ ہم لوگ جو ہے اس آزمائش کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہو کر اس کو اپنے عذاب کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے، سبحان اللہ، انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔ اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، یعنی کمی کر دی جاتی ہے۔ تو جتنا بڑا درجہ ایمان کا ہوگا ہمارا، جتنا بڑا جو ہے ہم نیکیوں میں آگے ہوں گے، یا جو ہے ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، اتنی زیادہ جو ہے آزمائش آئے گی۔ تو اس آزمائش کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام آزمائشوں میں پورا اترائے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات میں کیا پڑھا ہے؟ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے، پہلے اہل ایمان پر گزرے تھے، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور وہ ہلا مارے گے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب ان کو سنائی گئی خوشخبری، خبردار ہو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں، یعنی آزمائش کیوں آتی ہے؟ ہماری سچائی ثابت کرنے کے لیے آتی ہے، اور ضرور دیکھنا ہے اور ضرور جاننا ہے کہ جھوٹے کون ہے، یعنی جو ہے عملی طور پر کون سچا مسلمان ہے اور کون صرف جو ہے زبانی طور پر مسلمان بنا پھرتا ہے۔ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، یعنی مجاہدہ کوشش کرے گا، وہ من جاہدہ فإنما یجاہد لنفسہ، تو جہاد مطلب قتال نہیں یہاں پر، یعنی کیا مطلب ہے؟ جو کوئی کوشش کرے گا، جتنی زیادہ کوشش کرے گا۔ تو جہاد میں صرف قتال نہیں آتا بلکہ جہاد کی قسمیں پہلے بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ بہت سی قسمیں ہیں۔ جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے، جہاد بالمال بھی ہوتا ہے، جہاد بالعلم بھی ہوتا ہے، جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جو صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا۔ جیسے لاسٹ کلاس میں ہم نے جہاد کبیرہ کس کے ذریعے سیکھا کہ کس کے ذریعے بڑا جہاد کرو؟ قرآن کے ذریعے، یعنی قرآن کے دین کا قرآن کا جو علم ہے اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤ، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، ان لوگوں کو یعنی کہ اس کی لذت محسوس کرواؤ۔ تو قرآن کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کے دین کا کام کرو، قرآن کو پھیلاؤ ہر جگہ پہ۔ تو آج بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہ کوئی جہاد کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ کون سا جہاد؟ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، یعنی کوشش کرے گا، لگاتار محنت، انت تک محنت کوشش کرے گا، وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا، یعنی کسی اور کو فائدہ نہیں دے گا۔ جتنی کوشش کرے گا اپنی اصلاح کی، وہ اپنی ہی اس کو اپنی ذات کو ہی فائدہ دینے والی ہے، اپنی ذات کے لیے کرے گا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے، یعنی جو بھی کرتے رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم وَلَنُجْزِيَنَّكُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی برائیاں ہم سے دور کر دیں گے، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی معبود کو شریک ٹھہرا لے، تو میرے شریک کی حیثیت سے، جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، یعنی والدین کی اطاعت فرض ہے، لیکن کس میں؟ معروف میں۔ جہاں جو ہے اللہ کے احکامات سے ٹکراتی کوئی بات آئے گی یا وہ شرک پر مجبور کریں گے تو ایسے صورت میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں
کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف پلٹ کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ تو والدین کی اطاعت بے شک فرض ہے، جتنی یعنی اطاعت میں سب سے اوپر جس کو رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد وہ والدین ہیں، تو والدین کی اطاعت فرض ہے، لیکن پھر وہی بات کہ اطاعت جائز ہے لیکن حلال، یعنی شرع جو وہ کام جو شریعت سے ٹکراتے نہیں ہے، لیکن جو ہی کوئی معصیت کا کام ہو، نافرمانی کا کام ہو، گناہ کا کام ہو، ان کا حکم وہ دیں گے والدین، تو پھر ایسی صورت میں ان کی بات بالکل نہیں ماننی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، خالق کی معصیت میں، نافرمانی میں، یعنی غلط کاموں میں اگر کوئی وہ ہمیں کرنے کو کہتے ہیں تو ہم نے ان کی جو اطاعت نہیں کرنی، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ زمین اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ہم انہیں ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا، یعنی پہلے کیا دعویٰ کیا کہ اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب وہ اللہ کے لیے یعنی اللہ کے راستے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ یعنی ہونا کیا چاہیے تھا، لوگوں کی طرف سے آزمائش آئی ہے تو اسے کیا آزمائش سمجھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے تھی، جمے رہنا چاہیے تھا اپنے دین کے اوپر، لیکن اس نے کیا سمجھا، اس نے عذاب کی طرح لیا اس کو۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اور اللہ کو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہے۔ یہ کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ تم نا بس اللہ کی اطاعت چھوڑ دو، تو جو بھی تم نے پہلے اس سے غلطیاں کر لی ہیں، یعنی ہمیں جو غلط کہتے تھے، ہمارے دین کو غلط کہتے تھے، جو بھی تم نے خطائیں کر دی ہیں وہ ہم اپنی ذات کے اوپر ان کو لے لیں گے، ان کا الزام اپنے اوپر برداشت کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ بس زبان سے کہہ رہے ہیں۔ کسی کی خطائیں لینا کوئی اتنا آسان کام تھوڑی ہوتا ہے، کسی کا الزام، آج دیکھیں تھوڑا سا بھی کوئی چھوٹا سا بھی کام ہو، ایون بچے تھوڑی سی کوئی بات ہو اور اگر آپ کسی کو ناحق ڈانٹ دیں تو فوراً کہیں گے کہ مطلب فوراً جو ہے وہ اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیں گے۔ پہلے بے شک آپس میں ایک دوسرے سے کتنے وعدے کر رہے ہوں کہ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، تو دنیا میں بھی دیکھنے میں آتا ہے نا کہ بہت سے دوست احباب ہمارے ساتھ ایسے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرتے ہیں نا ہم یہ کام، میں کل کو الزام اپنے اوپر لے لوں گا، تم فکر نہیں کرو، لیکن حقیقت کیا ہے، کوئی بھی کسی کا الزام قبول نہیں کرتا، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی اٹھائیں گے، یعنی دوسروں کے بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہے، آخر کار یہی 950 سال، آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اسی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوچھ رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو، در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں بھی کوئی رزق دینے کا اختیار نہیں کرتے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو، ایملکون لکم رزق، وہ تمہارے لیے کسی رزق کے بھی مالک نہیں، فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ رزق کے پاس تلاش کرو، یعنی رزق کس کے پاس، اللہ کے پاس تلاش کرو، رزق اللہ کے پاس تلاش کرو، واعبدوہ واشکروا لہ، اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جانے والے ہو، وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلائے جاؤ،
فقد کذب امم من قبلکم، تو تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلائی جا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچانے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی تمہارا ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ اس راہ حق پر چلانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی اس سے اس چیز کی پوچھو، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ صرف خبردار کرے، وہ تمہیں ڈرائے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی جو ہے دوبارہ پیدا کرنا۔ جیسے دیکھیں اس میں کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے، یعنی پہلی بار پیدا کرنا، آغاز کیسے ہوتا ہے انسان کا، اور پھر ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرتے ہیں، یعنی کس طرح اس کو ایک نطفہ ہوتا ہے، ایک نطفے سے چڑھا کر بڑھاتے کیا ہے انسان کی شکل دے دیتے ہیں، اور پھر انسان کی شکل دے کر اس کو کیا ہے اس کو پیدا فرما دیتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ دیکھنے میں پھر ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر اس کو بڑھاتے ایک نوجوان شکل میں لے آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ خلق کی ابتدا اللہ تعالیٰ کس طرح کرتے ہیں، یقیناً یہ عادت تو اللہ کے لیے بہت زیادہ آسان تر ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ نشأۃ الآخرہ، ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ کس طرح اللہ نے خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس سے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے۔ اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو، تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتا ہے وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات سے انکار کرتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک سزا ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اس کو یا جلا ڈالو اس کو، حالانکہ اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے۔ ان فی ذالک لآیات، یقین اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ کی اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو محبت کی بنیاد بنانے کی بجائے بتوں کے نام پر تم نے محبت قائم رکھی، یعنی بتوں کے نام پر تمہاری محبتیں ہیں، اور وہی تمہاری محبتوں کے تقاضے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو محبت ہماری ساری کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور اگر تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے نا۔ آج تو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھی بنے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کے گروہ میں شامل ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں شر کے کاموں میں، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سب دکھا دے گا، اور کیا کریں گے پھر؟ دیکھنے کے بعد، سب کچھ جان لینے کے بعد ایک دوسرے سے انکار کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے پر ہی لعنت بھیجنے لگیں گے۔ تم میں سے باز پر لعنت کر رہا ہوگا اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اسے مانا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام عطا کیا، وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام بھی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فی الدنیا فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے جیسی اولاد عنایت فرمائی، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور زیادتی کرنے والے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور اپنی مجلس میں برے کام کرتے ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا، إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ لے آؤ ہمارے پاس اللہ کا عذاب۔ جس عذاب کی باتیں کر رہے ہو
اس کو بس اب لے آؤ. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. پھر ایک دعا آ رہی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما. پیغمبر علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. وَلَمَّا جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا. اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے، یعنی کس چیز کی بشارت؟ پیچھے ہم پورا واقعہ ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں، بیٹے کی بشارت. تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط علیہ السلام موجود ہے. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے. ہم لوط اور اس کے خاندان کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، یعنی اس کی جو بیٹی ہے اس کی جو بیوی ہے وہ کن میں ہوگی؟ پیچھے رہ جانے والوں میں. تو اس کی جو بیٹیاں ہیں لوط علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں وہ ان کے ساتھ تھیں. پھر جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد پر سخت پریشان ہوا اور دل تنگ ہوا. انہوں نے کہا نہ ڈرو نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت، یعنی کس وجہ سے؟ اس نافرمانی کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں. اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑی ہے ان لوگوں کے لیے جو اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو کل سے کام لیتے ہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور مدین کی طرف جاؤ، ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے. اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا. تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے. ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا اور انہیں راہ راستے پر گشتہ کر دیا، حالانکہ وہ گوش رکھتے تھے. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءكم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. حالانکہ ہر ایک کو ہم اس کے گناہ میں پکڑا. آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا اور پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بھی انہوں نے یعنی کہ کام کیا، جو پچھلی قوموں کے سارے حالات بتا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، جو انہوں نے کام کیے ہیں انہی کی سزا میں جو ہم پر ان کو اس سزا کا مستحق بنائے گئے. یعنی جو ظلم انہوں نے کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کر یا پیغمبروں کو اذیت پہنچا کر یا دین میں داخل نہ ہو کر اپنی مرضی کی زندگی گزار کر جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، وہ اس ظلم کی وجہ سے جو ہے قیامت کا عذاب پائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم نہیں ہے بلکہ خود اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے وہ یہ سب پائیں گے. تو دیکھیں یہاں کتنی دفعہ قارون اور فرعون اور حامان کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یعنی اتنے برے لوگ ہیں اور اتنے برے لوگوں کے ساتھ انجام ہوگا اگر ہم نماز نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. تو دیکھیں پھر جن کے ساتھ انجام ہوگا یعنی انجام بھی ان کے جیسا ہی ہوگا. تو اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جو گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنی ہی پکڑ زیادہ سخت ہوگی. جتنا زیادہ جو ہے وہ غفلت میں ہوں گے، جتنے زیادہ جو ہے وہ ظلم کا شکار ہوں گے، اتنی ہی زیادہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، عافیت، جو بھی نعمتیں ہیں
اس کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو روک لیں گے، زوال کا سبب بن جائے گی. جیسے ہم نے پیچھے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی کتنی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، بہت سی حلال چیزیں جو پہلے حلال تھی وہ ان کے اوپر جو ہے حرام کر دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس چیز کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائیں، لیکن مطلب اس چیز سے بھی ہمیں محفوظ رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو، ہم سے غصے کا اظہار کریں یا ہماری جو ہے زوال نعمت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بہت کثرت سے کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی، کہ اللہ میں تیرے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تیری جو نعمتیں ہیں میرے اوپر ان کو زوال ہو، وہ ختم ہو کبھی. وتحول عافیتک، اور اس بات سے کہ تیری جو عافیت ہے جو تو نے مجھے دے رکھی ہے، پرسکون زندگی، عافیت جو ہے وہ کبھی ختم ہو. وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے اور تیرے تمام غصے ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یعنی دیکھیں انسان انہی 4-5 سچویشنز کے اندر ہوتا ہے نا کہ نعمتوں یا تو نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے اور ایک دم کیا ہوتا ہے تکلیف آتی ہے اور وہ نعمتیں ساری چھن جاتی ہیں. جیسے دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بہترین صحت، بہترین مال و دولت کی فراوانی، اولاد کی فراوانی اور ہر چیز جو ہے نا جس کو انسان نعمت سمجھتا ہے وہ ان کے پاس تھی. لیکن پھر کیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے وہ سب واپس لے لیا. تو اور عافیت کیا ہوتی ہے؟ عافیت ہوتی ہے، عافیت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یعنی جیسے کوئی مشکل نہ آنا، کوئی پریشانی نہ آنا، کوئی غم نہ آنا، اور صحت تندرستی کے ساتھ انسان کا پورا دن گزرنا، صحت تندرستی کی حالت میں نیند آنا، ٹائم پر اٹھنا، یعنی کوئی بے سکونی نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، کوئی ہمارے اوپر مسلط نہیں ہے. یہ سب عافیت ہے. الحمدللہ عافیت کے اوپر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پوچھا گیا تھا کہ مطلب انہیں کوئی دعا سکھائے نا، تو انہوں نے ان کو صرف یہ چھوٹی سی دعا سکھائی، اللہم انی اسألک العافیہ. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا، مطلب اتنی چھوٹی سی مجھے دعا سکھائی ہے. کچھ دن تو پڑھتے رہے لیکن پھر کوئی اور دعا لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا بتایا تھا کہ جو عافیہ ہے، عافیت ہی تو سب کچھ ہے. نہیں جس کو عافیت دے دی گئی سمجھیں کہ مطلب سب کچھ اس کو حاصل ہو گیا. دیکھیں سب کچھ ہو بھی، ساری نعمتیں بھی ہوں، لیکن اگر ہمارے پاس صحت نہ ہو تو ہم کسی قابل ہوتے ہیں ان نعمتوں کو انجوائے کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو عافیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنے چاہیے. عافیت بہت بڑی دولت ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت. اب اس جانور کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، عنکبوت، جس کے اوپر جو ہے وہ پوری سورت کا نام ہے. اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھر ان سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. کاش یہ لوگ علم رکھتے. کیا اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں اس بات سے؟ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. کاش یہ لوگ علم رکھتے. یعنی اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی بھی اور کو پکاریں گے، کسی اور کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرائیں گے تو وہ کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ ایسے جالے کی طرح ہے جو مکڑی کا ہوتا ہے. اور مکڑی کا جالا دیکھیں آپ، ایک ہاتھ مارے تو کیا ہوتا ہے، پورے کا پورا صاف ہو کر اکٹھا ہو جاتا ہے. تو مکڑی کے جالے کی طرح ہیں لوگوں کی، دوسرے لوگوں کی جو ہے عبادت یا دوسرے لوگوں سے استعاذہ طلب کرنا، لوگوں سے دوسرے لوگوں سے مدد طلب کرنا کیا ہے، مکڑی کے جالے کی طرح ہے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا اور زبردست اور حکیم ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیتے رہتے ہیں مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. یعنی اگر دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال ہے اور تو میں علم والی ہوں کہ نہیں، تو ہمیں مثالوں پر اپنا رد عمل دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے، اس میں ضرور کچھ نہ کچھ حکمت چھپی ہوئی ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یا ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں میں جو ہے وہ الجھنے لگتے ہیں اور اعتراض کرنے لگتے ہیں. یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. تو اگر آپ صحیح معنوں میں علم رکھنے والے ہیں تو ہمارا طریقہ کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی مثالیں دی ہیں ان مثالوں سے ہم عبرت پکڑیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، حقیقت میں اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے.
بے شک یعنی پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی پھیلا ہوا ہے، جو بھی ہمیں نظر آتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا۔ تو حق کیا ہے؟ توحید۔ اور ان ساری چیزوں میں جتنا بھی دیکھیں غور و فکر، جتنا زیادہ غور و فکر بڑھتا جائے گا، اتنا انسان کا جو اتنا یعنی ایک دائرہ ہے جو اس نے بنا رکھا ہے کہ یہ خدا، یہ خدا، یہ خدا، وہ سب جو ہے کم ہوتے ہوتے اللہ رب العزت کی ذات پر آ کر ختم ہو جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ہم مان جائیں گے۔ جتنا زیادہ ہم آیا جو ہے کائنات کے اوپر غور کریں گے، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر کو دیکھیں گے، تفکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ یہ سب ایک ہی رب کی بنائی گئی چیزیں ہیں، اور یہ سب ایک ہی رب کی طرف جو ہے کی طرف سے ہیں، اور سب ایک ہی رب کے حکم پر ختم ہو جائیں گی یا آخرت کے گھر کی طرف چل پڑیں گی۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، حقیقت میں اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے، عام لوگوں کے لیے نشانی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ جی جزاکم اللہ خیر، آپ کو کچھ کہنا چاہیں؟